نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات پر بہت احسانات فرمائے ہیں۔ تمام احسانات کے اندر سب سے بڑا احسان اور خالق کائنات کا سب سے بڑا انعام وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور ایمان کی یہ دولت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمائی، اس میں ذریعہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس بنی، اور اس بنیاد پر جو شریعت جو مذہب ہمیں نصیب ہوا وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیمات، ایمانیات کے تقاضے، اور سب سے بڑھ کر خالق کائنات کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھیں، اور اپنے تمام معاملات کے اندر ہمارے دل دماغ میں یہ کیفیت اور یہ سوچ رہنی چاہیے کہ خالق کائنات کا علم ہر شے پر محیط ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، اور وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یقین، اور اللہ کے ہونے کے بارے میں کیفیات، یہ از حد ضروری ہے کہ ان کے بغیر انسان اپنے ایمان یا اپنے اسلام کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کا یقین پیدا کریں کہ واقعی اللہ ہے، یہ ساری قدرت، یہ ساری کائنات اور اس کے اندر تمام مخلوقات اور موجودات وہ اللہ کے امر اور ارادے ہی سے وجود میں آئی ہے۔ تو اللہ کا ہونا، اللہ کا وجود۔ آج کے اس دور میں بعض ایسے طبقے موجود ہیں، بالخصوص کمیونسٹ یا کمیونزم ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو کائنات کے اندر خالق کائنات کے تصور کی نفی کر دیتا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کائنات از خود چل رہا ہے۔ حالانکہ اگر دلائل کی بنیاد پر اس چیز کو دیکھا جائے اور اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اللہ ہے، اللہ کا وجود اس کائنات کے گویا کہ ہر ذرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسا کہ اس کے بارے میں بہت تفصیل میں چونکہ جاننے کا موقع نہیں ہے، تو چند ائمہ کے اقوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایک ایسی مارکۃ الآراء دلیل ہے کہ شاید اس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی شخصیت اور جن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، باقاعدہ ایک فقہ کے امام ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک گھر ہے جس میں نہ جانے کا راستہ نہ اس میں سے نکلنے کا راستہ، لیکن ایک وقت آتا ہے
کہ اس گھر کی دیواریں ٹوٹتی ہیں اور اس کے اندر سے ایک جاندار نکل آتا ہے، اور صرف نکلتا نہیں ہے بلکہ وہ تعلیم کے اس معیار پر بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ یہ بات معلوم کر لیتا ہے کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے، میں نے کس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کس کی پناہ میں جانا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے یہ مثال دی انڈے کو سامنے رکھ کر کہ انڈا ایک ایسا مکان ہے جس کے اندر سے ایک زندہ جاندار نکلتا ہے اور وہ ان ساری چیزوں اور ضروریات سے واقف ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ کوئی ذات ہے کہ جس کی یہ کاریگری ہے اور ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی آسان سی مثال کہ شہتوت کا درخت ہے جس کے پتے بکری بھی کھائے گی، اس کے پتے ہرن بھی کھائے گی، اس کے پتوں کو ایک کیڑا بھی کھائے گا اور ایک مکھی بھی آ کے اس کے اوپر بیٹھے گی، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہی پتے غذا بن کے جب بکری کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو مینگنی اور دودھ بن جاتے ہیں۔ اگر وہی پتے ہرن کی غذا بن کر اس کے پیٹ اور نافے سے نکلتے ہیں تو وہ مشک و عنبر بن جاتا ہے، مشک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کیڑے کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہی پتے اور غذا ریشم کا روپ دھار لیتی ہے اور مکھی کے وجود سے نکلنے کی صورت میں وہ شہد بن جاتا ہے۔ اب درخت بھی ایک ہے، ٹہنی بھی وہی ہے، پتے بھی وہی ہیں، لیکن کہیں پر یہ دودھ بن گیا، کہیں پر یہ مشک بن گیا، کہیں پر یہ ریشم بن گیا، کہیں پر یہ شہد بن گیا، تو یقیناً کوئی ذات ہے کہ جس کی یہ ساری کاریگری ہے اور اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت دور اور اتنی بڑی مثالوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک کمرے میں موجود چند افراد اگر بیٹھ کر مشاہدہ کرنا چاہیں تو ان کو اللہ کی یہ قدرت اور اللہ کے وجود کے اوپر بہت بڑی دلیل سمجھ میں آئے گی کہ ایک کمرے میں 10 بندے بٹھائیں، 100 بندے بٹھائیں، 1000 بندے بٹھا لیں، ایک مجمع میں لاکھوں افراد جمع کر لیں، لیکن کوئی بھی 2 افراد ایسے نہیں ملیں گے کہ جن کی ناک ایک جیسی ہو، جن کی آنکھیں ایک جیسی ہوں، جن کے طور طریقے ایک جیسے ہوں، جن کے خد و خال ایک جیسے ہوں، حالانکہ نطفہ ایک ہے، رحم مادر میں اس کی تخلیق ہے، اور ایک وقت میں کتنے ہی انسان اس نطفے سے ایک وجود کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کوئی بھی 2 انسان ایسے نہیں ملتے جو کہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہوں۔ یقیناً یہ کسی ذات کی کاریگری ہے اور اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔